بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھنا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے۔ تلاوت قرآن کریم سے کلاس کا آغاز کریں گے۔ ایڈمن پلیز کسی ایک مترجمہ کو مائک دیجیے۔ G63165۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 186۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ حدیث مبارک پیش کرنے کے لیے میں متعلمات میں سے کسی ایک متعلمہ کو دعوت دوں گی۔ جرمن پلیز مائک آن کیجیے۔ G63157۔ جی G63157، پلیز انمیوٹ یور مائک۔ And I'll call the other one then, please. G63102۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پلیز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ سنن ترمذی۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ آج حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ کا ارشاد مبارک پیش کیا جائے گا۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک بہن کو مائک دیجیے۔ G63227۔ G63227۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی۔ میں اس کلاس میں شامل ہونے والوں کو خصوصاً اور ہر احمدی مسلمان کو عموماً اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں
کہ قرآن کریم کی محض تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن عظیم کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے ہم قرآن کریم کا اثر قبول کریں۔ یہ کوئی جادو یا ٹونا نہیں ہے، آپ نے اس کی تلاوت کی اور اس کا آپ کو فائدہ پہنچ گیا۔ گو قرآن کریم سراپا برکت ہے، اس کے پڑھنے سے کچھ نہ کچھ تو برکت مل جائے گی، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ برکت نہیں ملے گی جس کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا تھا۔ جزاکم ہم اللہ یہاں پہ 2 لوگ ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا تو اس وجہ سے۔ ہاں جی، اوکے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کے بارے میں موضوعاتی تفسیری لیکچرز پر ہمارا سیگمنٹ ہوگا۔ میں اپنے ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ التعوذ کا تفسیری لیکچر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر تعوذ کی فضیلت و اہمیت پر ہے۔ سورہ فاتر کی آیت 8 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، بس دشمن سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس کے ورغلانے میں آ کر انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے دھوکہ دیا اور وقتی طور پر اس کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن جلد ہی اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے مومنوں کی جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر شیطانی تدابیر کو ناکام کر دیا۔ ابلیس کی یہ دشمنی بنی آدم کے ساتھ اس وقت سے چل رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کر کے ان کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے سجدہ نہیں کیا تھا۔ ابلیس شروع دن سے لے کر آج تک انسان کو بہکانے میں لگا ہوا ہے اور وہ ہر طرف سے انسانوں پر حملے کر رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیطان انسان پر حملہ کرنے میں کیوں کامیاب ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب اس آیت قرآنیہ میں چھپا ہوا ہے۔ سورہ الزخرف کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو ذکر الہی سے پرہیز کرتا ہے، ایسی زندگی پسند کرتا ہے جس میں رحمان کا ذکر نہ ہو، ایسے شخص کو خدا اپنے سے اور دور کر دیتا ہے اور اس پر ایک ایسا ساتھی مسلط کر دیتا ہے جو اس کو ذکر الہی سے غافل رکھے۔ غرض کہ انسان کی روحانی ترقی کا راز ذکر الہی میں ہی ہے۔ اگر انسان خدا کو پانے کی سعی چھوڑ دے تو خدا بھی ایسے انسان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اور شیطان کے مسلسل بہکاوے میں آ کر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان سے بار بار پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی، جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر۔ یعنی فاستعذ باللہ جو فرمایا اس کا مطلب ہے استعاذہ کر لے، یعنی خدا کی پناہ میں آ جا شیطان کے شر سے۔ جب شیطان دل میں وسوسے ڈالے تو اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مختصر یہ کہ شیطان اپنے حملوں میں بڑا پرجوش ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے زیادہ جوش سے یاد الہی میں مصروف رہے
اور اس دعا کے ذریعے خدا کو اپنی ڈھال بنا لے۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ پھر اس کے آگے فرماتا ہے إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یقیناً اسے ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس یعنی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ سوال کہ قرآن کریم سے پہلے استعاذہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، حضرت مسلم موعود علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں اس کا جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چور وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہو، اور اسی سے مقابلہ کرنے کی فکر کی جاتی ہے جس سے خطرہ ہو۔ قرآن کریم ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جس کے مٹانے کے لیے شیطان تڑپتا ہے، اور یہی ہتھیار ہے، یعنی تعوذ ہی ہتھیار ہے جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے، یعنی خدا کی پناہ ہی وہ ہتھیار ہے جس سے اس شیطان کا سر کچلا جاتا ہے۔ پس شیطان اور شیطانی لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو دور رکھیں، اس وجہ سے اس کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا۔ اس حکم سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس حکم سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر قرآن کریم سے پہلے بھی استعاذہ کا حکم ہے تو باقی سارے کاموں سے پہلے بدرجہ اولا استعاذہ کر لینا چاہیے، یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے خدا کی مدد کو پکارنا چاہیے، تاکہ خدا تعالیٰ کی پناہ ہر لمحہ حاصل رہے اور انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ تعوذ پڑھنے کا حکم، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت کا ایک تعلق تو عمومی طور پر اس بات سے ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو تعوذ پڑھیں، اور دوسرا تعلق اس بات سے ہے کہ مسلمانوں کی ترقیات کے متعلق جو قرآن کریم کے عظیم الشان وعدے ہیں، اس کے حوالے سے اس بات کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ ترقی کے وقت، یعنی جب ترقی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دشمن حسد اور شیطانی کوششیں کر کے برباد کرنے کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں دشمن سے پناہ میں آنے کی خاطر اور شیطان رجیم سے بچنے کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے۔ غرض کے مسلمانوں کو یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ ہر ترقی کے دور میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ ہر ترقی کے دور میں جو انسان ہے، مسلمان ہے، خدا تعالیٰ کا حقیقی اور سچا عبد ہے، وہ ہر ترقی کے دور میں، اس کے انعامات کے شکر کے دور میں یہ دعا ضرور مانگے۔ اس لیے جب ایسی کیفیات ہوں کہ بے انتہا ابتلاؤں میں مبتلا کیے گئے ہو، یعنی جب انسان کے پاس بہت تکالیف کے ایک دور سے انسان گزرتا ہے، اور ان تکالیف کے بعد آسانی اور آسائشوں کا اور تکلیفوں کے ختم ہونے کا جو دور آتا ہے، تو اس کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ انعامات کا اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اپنے وعدوں کے مطابق وہ انعامات نازل کرتا ہے، تو انسان ان انعامات کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر لیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے انتہا صبر اور شکر کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کیا یہ لمحہ ہوتا ہے؟ یہ انسان کا
وہ لمحہ ہوتا ہے جو انسان تکبر میں پڑ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صبر کیا، بہت میں نے صبر دکھایا، ہمت دکھائی، حوصلہ دکھایا ابتلاؤں میں، اس لیے میں ان انعاموں کا حقدار ہوں۔ حالانکہ دنیا میں ایسی بے شمار قومیں گزری ہیں جو ظلم کی چکی میں پیسی گئی ہیں اور ان کے صبر ٹوٹ کر بکھر گئے، مگر ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ تو محض اس خیال سے کہ ہم بڑے صابر لوگ تھے اس لیے ہم ان انعامات کے حقدار ٹھہرے، یہاں بھی شیطان دھوکہ دینے لگتا ہے۔ اس لیے بطور خاص ان انعامات کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کے وعدوں میں یہ شامل ہے کہ وہ ان ترقیات اور انعامات سے مسلمانوں کو نوازے گا۔ ان موقعوں پر خاص طور پر خدا کی پناہ میں آنے کی طرف اس حکم میں توجہ دلائی گئی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ دعا کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو عمومی پہلو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بھی آپ استعاذہ کریں، تعوذ پڑھیں، اور ہر ترقی کے دور میں ہر انعام کے ملے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے صبر اور شکر کے لیے اور اس کے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو یہ تلقین کی کہ تم استعاذہ کر لو، یہ دعا مانگ لیا کرو۔ اس کے بعد ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ شیطان کا جو یہ ایک دوسرا پہلو ان آیات قرآنیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مومنین خدا پر مکمل توکل رکھتے ہیں تو شیطانی وساوس انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ہرگز مومنین کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اپنی چلاکیوں یا ہوشیاریوں کے نتیجے میں انعامات کے وارث ہو گئے ہیں، بلکہ ہر فتح کی منزل پر توجہ خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ مومنین سے یہ کبھی توقع نہیں ہوتی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، بلکہ ان کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے، یعنی صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے مزید یہ نصیحت کی کہ میری عبادت کے علاوہ ہر وقت استعاذہ کرو اور خدا کی پناہ مانگو۔ شیطان کا غلبہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطان کے دوست ہیں اور خدا سے دور ہیں۔ ان آیات میں یہی مضمون کھولا گیا ہے کہ شیطان کا حملہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو ایمان کے انتہائی نچلے درجے پر ہوتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسے کمزور طبائع کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی ترقیات حاصل ہونے پر وہ خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے ہر لمحہ شیطان سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی اور حکم دیا کہ ہر لمحہ خدا کی حفاظت مانگیں اور شیطان کے حملوں سے مرعوب ہو کر دین کے اعلیٰ مقاصد سے غافل نہ ہو جائیں اور دنیا دین پر مقدم نہ ہو جائے۔ گویا تعوذ پڑھنے کا حکم دے کر مومنوں کے ایمان کی حفاظت کا بہترین انتظام فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک یہ دعا سکھائی ہے کہ ہر اچھے یا برے وقت میں استعاذہ کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں کو کس نے، حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور خاموش ہو جانا چاہیے۔ آج کا یہ لیکچر ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہم اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، قواعد التجوید، جس میں ہم قواعد کی بنیاد اور ان کی وضاحت پیش کریں گے۔ ہم اپنی پچھلی کلاس میں
मखारिज उल हरूफ के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हरूफ की अदायगी के मकाम, अदायगी का तरीक, मखारिज की निशानदही का तरीक, मखारिज उल हरूफ की पहचान का खाका समझ चुके हैं। और इसके साथ साथ हम मुतशाबे हरूफ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम हरकात के बारे में पढ़ेंगे। कुरान करीम को तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने के लिए हरकात का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हरकात में सबसे पहले हम हरकात मुख्तसरा के बारे में देखेंगे। हरकात मुख्तसरा का मतलब है छोटी या मुख्तसर अदायगी को हरकात मुख्तसरा कहा जाता है। इसकी 3 अक़साम है, फतहा, कसरा, दम्मा। अगर किसी भी हर्फ के ऊपर छोटी सी एक तिरछी लाइन या लकीर नजर आएगी तो ये फतहा की निशानदही है। इसी तरह किसी भी हर्फ के ऊपर अगर कसरा की एक छोटी सी लकीर नजर आएगी नीचे तो इसे कसरा कहते हैं। और इसी तरह छोटी सी वाव की शक्ल किसी भी हर्फ के ऊपर नजर आएगी तो इसे दम्मा कहते हैं। तो इन तीनों हरकात का जो वक्त है, अदायगी का जो वक्त है, वो 1 सेकंड है। जैसे हम मिसाल में देख लेते हैं कि बा के ऊपर एक छोटी सी लाइन है, बा। अब इस हर्फ के ऊपर ये छोटी सी एक फतहा की निशानदही है या फतह का एक निशान है, फतह की एक हरकत है, इसलिए अब ये बा, ये हर्फ जो है ये मफ्तूह कहलाएगा। इसी तरह बा के नीचे कसरा है तो ये हर्फ अब मकसूर कहलाएगा। और बा के ऊपर दम्मा का निशान है तो ये हर्फ अब मदमूम कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरकात इशबाइया। हरकात इशबाइया का मतलब है खींचना, लंबा करना। इसकी भी 3 अक़साम है, फतहा इशबाइया, कसरा इशबाइया और दम्मा इशबाइया। किसी भी हर्फ के ऊपर अगर सीधी या अमूदी छोटी सी लकीर हो तो इसे फतहा इशबाइया कहते हैं। किसी भी हर्फ के नीचे अमूदी या सीधी लकीर हो तो इसे कसरा इशबाइया कहते हैं। और ये छोटी सी जो वाव की एक शक्ल नजर आती है हमें दम्मा की शक्ल में हर्फ के ऊपर, अगर ये सीधी किसी भी हर्फ के ऊपर नजर आए तो इसे दम्मा इशबाइया कहते हैं। और इन तीनों हरकात का अदायगी का वक्त 2 सेकंड होता है। और किसी भी हर्फ के ऊपर जब ये तीनों हरकात नजर आती हैं तो इन हरूफ को हरूफ इशबाई कहते हैं। तनवीन। तनवीन का मतलब है तलफ़्फ़ुज़ में नून की आवाज पैदा करना। इसकी भी 3 अक़साम है, फतहातैन, कसरातैन, दम्मातैन। किसी भी हर्फ के ऊपर अगर 2 फतहा अगर हमें नजर आए तो ये फतहातैन कहलाती हैं। हर्फ के नीचे 2 कसरा नजर आए तो कसरातैन कहलाती हैं। और हर्फ के ऊपर 2 दम्मा नजर आए तो दम्मातैन कहलाती हैं। और इनकी अदायगी का वक्त भी 2 सेकंड है। जब ये तीनों हरकात या अलामतें हमें हरूफ के ऊपर या नीचे नजर आए तो ऐसे हरूफ जो हैं वो मुनव्वन हरूफ कहलाते हैं। वजाहत पेश करते हैं। बुनियादी हरकात फतहा, कसरा, दम्मा में गलती कर देने से बसा औकात माने बदल जाते हैं। यानी फतहा की जगह कसरा या कसरा की जगह दम्मा पढ़ देने से या जो इनके औकात में 1 सेकंड या 2 सेकंड जो अदायगी का वक्त है उसमें तब्दीली से कुछ लफ्जों के मायने तब्दील हो जाते हैं। तनवीन के उसूल में हरकात मुख्तसरा को 2 बार लिखा जाता है। यानी तनवीन की 2 हरकात में एक हरकत नून साकिन की कायम मकाम हरकत होती है जो कि पढ़ने में आती है लेकिन लिखने में नहीं आती। यानी जैसे ये अगर फतहा तैन है तो इसकी एक हरकत तो फतहा की है लेकिन एक नून साकिन, उसकी जगह नून साकिन की आवाज पैदा की जाती है, नून साकिन उसके अंदर छुपा हुआ होता है। अगर यहाँ गौर किया जाए तो हरकात मुख्तसरा शक्ल और हालत की तब्दीली और अदायगी के फर्क के साथ हमें हरकात इशबाइया और तनवीन में नजर आती है। और अगर हम गौर करें तो हमें हरकात मुख्तसरा की शक्ल में और हालत में तब्दीली वक्त की अदायगी के फर्क के साथ हरकात इशबाइया और तनवीन में नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्हीं उसूलों को एक दफा दोबारा कुछ नए नकात के साथ दोहरा लेते हैं। हरकात मुख्तसरा की 3 अक़साम है, फतहा, दम्मा, कसरा। जिन हरूफ पर ये हरकात आती हैं इन्हें बिल तरतीब मफ्तू, मदमूम और मकसूर कहते हैं। इनकी अदायगी के लिए 1 सेकंड का वक्त दरकार होता है। हरकात इशबाइया की भी 3 अक़साम है, फतहा इशबाइया, दम्मा इशबाइया, कसरा इशबाइया। जिन हरूफ पर ये हरकात होती हैं इन्हें इशबाई हरूफ कहते हैं। इनकी अदायगी के लिए 2 सेकंड का वक्त दरकार होता है।
तनवीन की 3 अक़साम है, फ़तहातैन, दम्मातैन, कसरातैन। जिन हरूफ पर ये हरकत आती हैं इन्हें मुनव्वन कहते हैं। इनकी अदायगी के लिए 2 सेकंड का वक्त दरकार होता है। नोट, जिस हर्फ पर हरकत हो इसे मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। जैसे अब ये हर्फ है, इनके ऊपर हरकत है तो ये मुतहर्रिक हर्फ कहलाएगा। जैसे उफ़िक़ा, तो ये मुतहर्रिक हर्फ है, ये हरकत में आ गया, इसके ऊपर हरकत मौजूद है। तनवीन की 2 हरकत में एक हरकत नून साकिन की कायम मकाम हरकत होती है, जो पढ़ने में आती है लेकिन लिखने में नहीं आती। जैसे यहाँ पर है बन, यानी फतहतैन में एक हरकत जो है वो फतहा की है और दूसरी नून साकिन की कायम मुकाम, यानी नून साकिन यहाँ पर मौजूद है लेकिन लिखने में नहीं आएगा, पढ़ने में आएगा, जैसे बन। इसी तरह कसरातैन, यानी बा के नीचे कसरातैन है, इसमें एक हरकत कसरा की है और दूसरी नून साकिन यहाँ पर छुपा हुआ है, तो ये लिखने में नहीं आता लेकिन बोलने में आता है, बिन। इसी तरह बा के ऊपर दम्मा तैन की हरकत है और एक हरकत दम्मा की है और साथ में नून साकिन है, जो कि लिखने में नहीं आएगा लेकिन पढ़ने में आएगा, बुन। कुछ और इसकी यहाँ पर मिसालें हैं, सामानन, हमाइन, हुमुरुन। लुगत, फतह का मतलब होता है खोलना और दमा के माने होते हैं मिलना। कसरा के माने होते हैं टूटना, शिकस्ता। तजवीद के कायदे के मुताबिक फतह पढ़ते वक्त होंठ खुलते हैं या खुलेंगे और आवाज ऊपर की तरफ होगी। दमा पढ़ते वक्त होंठ आपस में मिलते हैं, होंठ गोल होंगे, आवाज आगे को होगी। कसरा पढ़ते वक्त थोड़ा सा मुंह खुलेगा, यानी शिकस्ता नीचे की तरफ, आवाज नीचे की तरफ होगी। इशबाया, इशबाया का मतलब होता है खींचना, लंबा करना। इसको हरकत को ऐसे खींचना या लंबा करना कि फतहा अलिफ की, दम्मा वाव की और कसरा या की आवाज दे। जैसे ये मिसाल से भी जाहिर है, किताबहू बियदिही। तनवीन, नून की आवाज निकालना। तनवीन के माने हैं नून शामिल करना, नून की आवाज दाखिल करना। इसमें हर्फ नून लिखकर शामिल नहीं होता, बल्कि फतहा, दम्मा, कसरा को 2 बार लिखने से नून की आवाज निकाली जाती है। नोट, तनवीन का नून किताबत में नहीं आता, तलफ्फुज में आता है। जब 2 फतह की तनवीन होती है तो आखिर में अलिफ भी बढ़ा देते हैं, जैसे असफन, नसबन। जिन अल्फाज के आखिर में ताए मरबूत ता लिखी जाती है वहां फतह की तनवीन में अलिफ नहीं बढ़ाते। अब हम मश्क कर लेते हैं। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक बहन को माइक दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं माइक पे बुलाऊंगी G63297, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। जी G63297, इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मेरे से नहीं ओके हुआ। ओके, आई विल डू। Okay, I'm going to call next one, inshallah. G63197. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी प्लीज तावुज़ तस्मीह के साथ शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिहादी बालिगु अताका मसाजिदा युज़ाअफु इज़ामा ग़याबती मताउ। थोड़ा सा दोबारा पढ़े, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सिर्फ आइन की आवाज थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ट्राई करें। मताउ गुड माशाल्लाह, मालिकी गुड। आसारी खुतुवाती। दोबारा पढ़े, अब मुझे लगता है सॉरी, थोड़ा सा। खुतुवाती गुड, आज़रा वेल डन।
बसरिही स्वाद इज अ आ थिक लेटर, थिक है ना ये, मुफख्फम लेटर है, तो इसको जरा मोटा करके पढ़ें। जी बफरिही जी ठीक है। आमना माआबी आली जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। जी एडमिन प्लीज किसी और को माइक दीजिए। G63157. जी 63157। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, जी प्लीज ताउल रसूल के साथ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसरका आयातुका आताहुम फआताहुम बिआयाति इलाफि समरिही फरआहु लिफताहु कज़ालिका सुलसव रुबाअ गुड। थोड़ा सा यहाँ पे सजरा। जर्क लगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी जरा सॉफ्टली पढ़े। वैसे जी सही पढ़ा आपने माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा लगा कि जैसे आपने झटका सा दिया है। अगर आप जी दोबारा ठीक पढ़ है। लें इसको। रुबाअ गुड माशाल्लाह। सजा कला फआवा फहदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। ये जज़ाकल्लाह। एडमिन प्लीज किसी और बहन को माइक दीजिए। G62232. जी जी 6 22132. सॉरी अनम्यूट नहीं कर सकती मैं इसको, तो मैं एक मैं नेक्स्ट कर देती हूँ, वेट। अच्छा ठीक है। जी 63 you don't have a mic facilities, I think so. You call another. ओके Hmm. G63181. Okay, I'm going to call next one. अस्सलाम वालेकुम। Okay. वालेकुम सलाम। जी जी ताऊज़ तस्वीर के साथ प्लीज पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतुबुन आहदुन नबाइन हुमुरुन इसको दोबारा वासर। पढ़ेंगे, इसको दोबारा पढ़ें, जी इसको दोबारा पढ़ें। नबा नबाइन गुड हुमुरुन गुड। वासतन खुशबुन लबनन मसलिन फनुजुर फनुजुलुन नुज़ुल बालाद। जी फनुज़ुलुन। फनुजुलुन बालादन हरामन अगर आप कोशिश हर करें हा की आवाज अगर गले से रगड़ की तरह निकालने की कोशिश करें अगर। हरमन माशाल्लाह। फुरुशिन जोददुन लाबनिन होमजातिन होमजातिन ओनुकिन कदामुन फिर पढ़ें, आजादुन। फिर जी पढ़ें। दाल को थोड़ा लंबा कर दिया, फिर पढ़ें। कहाँ से? कौदा। कदमुन हम्म कदमुन जी कदमुन आहलुन। फिर पढ़ें। ये आपको नजर ये, नहीं आ रहा। हाँ ये जीम है, एक्चुअली ये जीम लिखी हुई है, मुझे लगा अच्छा कि वो हाँ पढ़ें।
جی نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے. عجل. ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت لاجواب، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. سب پارٹیسپینٹ نے بہت اچھی کوشش کی اور بہت عمدہ پڑھا. اب ہم بریک آؤٹ روم کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے ایک میسج آئے گا. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اگر کسی کا کیمرہ آن ہے تو پلیز اسے بند کر دیجیے. جزاکم اللہ. دوبارہ آپ سب کا مین روم میں آنے کا شکریہ. کچھ اعلانات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سب سے پہلے موضوعاتی تفسیری لیکچرز کے بارے میں، جو کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کے 2 موضوع ہیں: صبر و استقامت کا اصل مفہوم اور جنت کا حقیقی تصور. تو اس کے جو اپنے لیکچرز تیار کرنے ہیں، یہ PDF نوٹس کی صورت میں ہمیں ارسال کرنے ہیں، اور جس کا مٹیریل ہے وہ جماعت کی بک سے لیا جائے گا. بکس کا ریفرنس بھی لازمی لکھنا ہے، اور اس کی آخری تاریخ 15 نومبر 2023 ہے. اور اس کا جو ٹائم ہوگا، جو پڑھنا جو آپ پریزنٹ کریں گے سب کے سامنے، وہ 5 سے 7 منٹ تک اس کا دورانیہ ہونا چاہیے. تلاوت مقابلہ کے لیے سب سے پہلے 90% جو ہے اٹینڈنس، 90% حاضری جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اور جن بہنوں کا تلفظ اور ریسیٹیشن تلاوت اچھی ہے، جن کی قرات اچھی ہے، وہ ہمیں 25 نومبر سے 30 نومبر کے درمیان، ان 5 دنوں کے اندر ہمیں اپنی ریکارڈنگ ارسال کریں گے. 90% ان کی حاضری ہونی چاہیے اور بہترین تلفظ ہونا چاہیے. اور یہ آپ کا ایک مقابلہ ہے. اس کے بعد آپ کے لیے بتاتے چلیں کہ جو آپ نے اپنی یہ تفسیری موضوعاتی جو لیکچر ہے وہ بھی، اور جو ریکارڈنگ ہے، ہمیں یہاں پر ارسال کرنی ہے ukquranclass@gmail.com پر. اور ساتھ میں آپ نے اس میں لکھنا ہے G6 کلاس، اپنا نام، ID، جماعت اور کنٹری. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. جزاکم اللہ، بہت شکریہ کلاس میں آنے کے لیے. ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ بروز سوموار 25 ستمبر 2023 کو منعقد ہوگی. ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.